الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا نصاب مکمل کرنے کے لیے سونے کو چاندی کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے، ایک عورت کے پاس نصاب سے کم سونا ہے اور اسی طرح نصاب سے کم چاندی ہے، تو کیا اس عورت کے سونے اور چاندی سے بنے ہوئے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ ذہن نشین رہے کہ یہ زیورات صرف پہننے کے لیے ہیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، اہل علم رحمہم اللہ کے صحیح ترین قول کے مطابق زیورات میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس بات کا تفصیلی بیان اس سے قبل سوال نمبر 19901 اور اسی طرح سوال نمبر 59866 میں گزر چکا ہے۔ اسی طرح سونے اور چاندی کا نصاب جاننے کے لیے سوال نمبر 64 کا مطالعہ کیجیے۔ دوم، اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی دونوں ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی نصاب کو نہیں پہنچتا، لیکن اگر دونوں کو ملا لیا جائے تو کسی ایک کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے، اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی کے پاس 70 گرام سونا تھا اور 400 گرام چاندی، تو اس پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک ان دونوں میں سے کسی کا نصاب پورا نہیں ہو جاتا۔ اس کی دلیل جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، 5 اوقیہ یعنی 595 گرام چاندی سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بخاری حدیث نمبر 1405 اور مسلم حدیث نمبر 979۔ ویسے بھی سونا اور چاندی دو الگ الگ جنسیں ہیں، اس لیے ان دونوں کو کسی ایک کا نصاب پورا کرنے کے لیے آپس میں نہیں ملایا جائے گا، جیسے کہ دیگر اجناس کو نصاب پورا کرنے کے لیے نہیں ملایا جا سکتا۔ چنانچہ اونٹوں کو گائے میں، گائیوں کو بکریوں میں، گندم کو جو میں اور کھجور کو انگور میں نہیں ملایا جا سکتا۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، نصاب مکمل کرنے کے لیے شافعی مذہب میں متفقہ طور پر سونے کو چاندی کے ساتھ اور چاندی کو سونے کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا، بالکل اسی طرح جیسے کھجوروں کو انگوروں کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 504۔ اسی طرح امام نووی یہ بھی کہتے ہیں کہ چاندی کے دراہم کا نصاب سونے کے ساتھ یا اس کے برعکس انداز سے، یعنی سونے کے سکوں کا نصاب چاندی کے ساتھ مکمل نہیں کیا جا سکتا، چاہے چاندی کے نصاب کے لیے ضروری 200 دراہم میں سے 199 درہم اس کے پاس ہوں، یا پھر سونے کے نصاب کے لیے ضروری 20 مسقال میں سے 19.5 مسقال کا مالک ہو، ان میں سے کسی پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی کے جمہور علماء کرام قائل ہیں۔ اس موقف کو ابن المنذر نے ابن ابی لیلہ، حسن بن صالح، شریک، احمد، ابو ثور اور ابو عبید سے نقل کیا ہے۔ ابن المنذر مزید کہتے ہیں، حسن، قتادہ، اوزاعی، ثوری، مالک، ابو حنیفہ اور تمام اہل رائے کا موقف ہے کہ سونے چاندی کو آپس میں ملایا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 504۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ الکافی میں کہتے ہیں، نصاب مکمل کرنے کے لیے سونے کو چاندی کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں الگ الگ جنسیں ہیں۔ احمد سے منقول ہے کہ اسے ملایا جائے گا کیونکہ ان دونوں کے مقاصد ایک ہیں، چنانچہ یہ ایک جنس کی 2 قسمیں شمار کی جائیں گی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، پہلا موقف ہی درست ہے کہ صرافہ کا کام کرنے والوں کے علاوہ سونے کو چاندی کے ساتھ نصاب مکمل کرنے کے لیے نہیں ملایا جائے گا، کیونکہ صرافہ والوں کے پاس موجود سونا اور چاندی تجارتی سامان ہے، اس لیے نصاب مکمل کرنے کے لیے وہ سونا چاندی ملا سکتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح الکافی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اسی طرح فرماتے ہیں، سونا چاندی کے اگرچہ مقاصد اور مفادات ایک ہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نصاب مکمل کرنے کے لیے دونوں کو آپس میں ملایا جا سکتا ہے، کیونکہ شریعت نے ہر ایک کے لیے الگ نصاب مقرر کیا ہے، جس کا تقاضا ہے کہ نصاب سے کم مقدار پر زکوٰۃ واجب نہ ہو، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے سے ملانے کے بارے میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی۔ بالکل ایسے ہی جیسے گندم کو جو کے ساتھ نصاب مکمل کرنے کے لیے نہیں ملایا جا سکتا، حالانکہ دونوں سے مقصود ایک ہی چیز ہوتی ہے، تو اسی طرح سونا اور چاندی ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 248۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 144734۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔